ایک سوال کیا ہے یہ کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے اور کیا غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دی جائے کہ جن کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا نقدی کوئی بھی مال ان کے پاس میں نہ ہو۔ آج کے دور کے حساب سے یہ قیمت بنتی ہے کوئی 30-35 ہزار روپے کے پاس۔ 30-35 ہزار روپے اگر کسی کے پاس میں جمع ہو گئے ہیں، 40 ہزار روپے جمع ہو گئے ہیں، یا اس کے پاس میں سونا رکھا ہوا ہے یا چاندی رکھی ہوئی ہے، تو پھر ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ دوسرا سوال ہے کیا غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ نفلی صدقہ، امداد وغیرہ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ ان لوگوں کو نہیں لگے گی۔ صاحب حیثیت کے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس کوئی مستحق آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، کیا اس کا کہنا درست ہے یا اس کو کچھ امداد کر دینی چاہیے؟ کہہ سکتے ہیں، ان کو اپنا حق ہے، جو وہ حق ادا کر چکے ہیں کہ بھائی میں زکوٰۃ تو مکمل ہو گئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی آپ نے حدیث کے اندر یہ فضیلت بھی پڑھی ہے کہ بھائی کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لٹائے، تو کچھ نہ کچھ امداد آپ اس کو دے دیں۔ اور ایک چیز اور ہے، آپ ایڈوانس بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ بھائی چلو اب یہ گھر پر آ گئے ہیں اور زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو 500 روپے ان کو دے دیتا ہوں، تو 500 روپے دے دیں اور اسے اپنے حساب میں لکھ لیں، آئندہ سال میں اس کو جوڑ لیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ نیز جانور اور کھیتی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں شیر کوٹ میں اگر لیا جائے تو یہاں تو تجارت کے یا اس طرح کے جانور اتنے نہیں ہوتے ہیں، جانوروں کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہی پورا ایک الگ ہے۔ تو اپنے یہاں پر تو جو چند لوگوں کے پاس میں 1-2 لوگ ہوتے ہیں تجارت کے لیے، بیچنے کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میرے 2 کٹرے کھڑے ہیں، کسی کی شادی بھی آئے گی، عقیقہ آئے گا یا بقرہ عید آئے گی تو اس میں بیچ دوں گا، تو اس کی قیمت لگا لیں کہ یہ کتنے کے بن رہے ہیں، اور قیمت لگانے کے بعد میں اس کی زکوٰۃ دے دے۔ کھیتی کا کیا حکم ہے؟ کھیتی کی زکوٰۃ جو زمین ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر تجارت کے لیے زمین آپ نے خریدی ہے، کوئی پلاٹ خریدا ہوا ہے کہ بھئی یہاں پر میں نے لے لیے، کل کو ریٹ بڑھیں گے تو میں اس پلاٹ کو بیچ دوں گا، تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کھیتی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ کھیتی جب پیدا ہو جائے گی تو اس میں عشر واجب ہوتا ہے۔ بینک سے انٹرسٹ کا پیسہ آتا ہے، اس کو کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ نیز کیا اس کو بینک کے اخراجات میں لگایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ بینک سے جو بیاج کا پیسہ آتا ہے، یہ بھی ایک بڑا اچھا لفظ نکل گیا، کیونکہ بیاج تو ہمارے معاشرے میں بڑا ہے نا، بیاجی ہو تو بیاج بدل گئے، اس کا خوبصورت سا انگلش میں نام رکھ دیا انٹرسٹ۔ سیدھا سیدھا لکھا کرو بیاج، تاکہ اس کی قباحت وہی والی سمجھ میں آئے جو ہمارے معاشرے میں ہے۔ تو اس کو کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ اس کو غریبوں میں بغیر ثواب کی نیت سے، غریبوں میں اس کو خرچ کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے اے ٹی ایم کا چارج کٹتا ہے، SMS کی فیس کٹتی ہے، سالانہ فیس کٹتی ہے، تو شاید یہی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم وہ بیاج کا پیسہ اس میں لگا سکتے ہیں؟ کیا نہیں لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کا اپنا ذاتی استعمال ہے۔ جو آپ اس کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور میسیج کی سویدھا استعمال کر رہے ہیں، سہولت استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ کا ذاتی استعمال ہے۔ اگر آپ نے بیاج والے پیسے، سود والے پیسے اس میں لگا دیے اور اس میں کٹوا دیے تو آپ کو سود استعمال کرنے کا گناہ ہوگا۔ اس کو نکال کر غریبوں میں صدقہ کرنا ہی واجب ہے۔ البتہ اگر انکم ٹیکس ہے، انکم ٹیکس، تو انکم ٹیکس میں اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ بینکوں میں بھی پھر 2 مسئلے ہیں، پرائیویٹ بینک اور سرکاری بینک۔ پرائیویٹ بینک اس کا جو بیاج آتا ہے اس کا انکم ٹیکس میں بھی نہیں لگا سکتے، وہ غریبوں کو ہی صدقہ کرنا پڑے گا۔ سمجھ گئے بھائی؟ وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ اصول اور فروع یہ چیز ہوتی ہے، اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے ہیں۔ یعنی جیسے میرے ابا ہیں، میری امی ہیں، اور میرے دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، اوپر تک اور نیچے تک بیٹا ہے، بیٹی ہیں، اور پوتا ہے، پوتی ہیں، نواسا ہیں، نواسی ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی بھائی بھائی کو دے سکتا ہے اگر مستحق ہے تو، بہن کو دی جا سکتی ہے اگر مستحق ہے تو، بہت سارے رشتہ دار ہیں آپ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ بیوی کو نہیں دے سکتے، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے۔ کیا زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس کی صراحت کرنا ضروری ہے یا کسی اور نام سے دی جا سکتی ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے؟
آپ کے دل کے اندر نیت ہونا کافی ہے. جب آپ وہ پیسے دے رہے ہیں نکال کر کے جس کو بھی، تو آپ کے دل کے اندر جو نیت ہے کہ بھائی میں یہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، بھائی اتنا نیت کرنا کافی ہے. آپ کو کہنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے تذبذب میں رہتے ہیں، وہ کہہ کے دیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے ہیں، تو زکوٰۃ کہنا ضروری نہیں ہے. آپ نے اگر یہ بھی کہہ کر کے دے دیا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، گفٹ رکھ لیجیے آپ رمضان کا، اور مستحق ہے وہ، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. رمضان کے مہینے میں کن کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ مریض اگر ہو، مسافر اگر ہو تو یہ لوگ روزہ نہ رکھیں. اب مریض اس طرح کا کہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کی جان ہلاکت میں پڑ سکتی ہے، یا اگر وہ جیسے سانس کے بیمار ہوتے ہیں، یا بعض شوگر کی جو ہے ان کی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے، بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں کہ وہ آدھے دن ہی روزہ رکھ پائیں گے، نہیں رکھ پائیں گے، ان کو پیاس لگ جائے گی، یا ان کی دوائی مستقل چل رہی ہے، اس طرح کے مریض ہیں. چھوٹے موٹے نہیں، ویسے ہی بخار آ گیا اور کام چل سکتا ہے، پھر بھی میں تو مریض ہوں. یہ کنڈیشن کے اوپر ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس کنڈیشن کا آدمی ہے. اور اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں 82 کلومیٹر، مسافر ہیں آپ، تو جس طریقے سے مسافر کے لیے نماز عادی ہو جاتی ہے، تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. اگر وہ چاہے تو نہ رکھے، لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے مریض کے لیے بھی یہی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، غلط تصور لوگوں میں بیٹھ گیا ہے کہ اگر ہم سے روزہ نہیں رکھے گئے اس سال کے تو کفارہ ادا کر دو. کفارہ اتنی جلدی نہیں ادا کیا جائے گا. پہلے یہی امید جب تک لگی ہوئی ہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے گا، تو سردی کے دن دیکھے جائیں، ٹھنڈے دن دیکھے جائیں، اور ان ٹھنڈے دنوں میں جب سردی کے دن آ جائیں روزہ رکھنے کی کوشش کی جائے. روزے نہیں چھوڑنے چاہیے. نیز چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ضروری ہے یا فدیہ دینا کافی ہوگا؟ یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا، قضا ہی ضروری ہے. فدیہ تو جب بالکل یہ لگے کہ اب تو بھائی ہو گیا معاملہ ختم، اب نہیں ہو سکتا ہے کہ ان سے امید کی جائے کہ یہ دوبارہ ریکوری کریں گے، تب جا کر کے یہ فدیہ نکلتا ہے. اس میں بھی یہ ہو کہ اپنے کسی گھر والے سے کہہ دیں کہ بھائی دیکھو میں نے اس رمضان میں بھی اتنے روزے نہیں رکھ سکا ہوں، اگلے میں اتنے نہیں رکھ سکا ہوں، اپنے اتنے رکھ سکا ہوں. تو بالکل جب نا امید ہو جائے کہ اب صحیح نہیں ہو سکتا تب جا کر کے فدیہ دیا جاتا ہے. لیکن جب تک صحیح ہونے کی امید ہے آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور یہی امید رکھیں کہ میں کبھی نہ کبھی اس کی ضرور قضا کروں گا. فدیے کی مقدار کیا ہے؟ فدیے کی مقدار وہی 2.25 کلو گیہوں جو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. ایک روزے کی طرف سے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت کسی غریب کو دی جائے گی. اور یہ غریب وہی ہونا چاہیے جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. فطرہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ نیز کیا عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہی اس کو ادا کر دینا ضروری ہے یا اس سے قبل بھی کیا جا سکتا ہے؟ نیز اس کی مقدار کیا ہے؟ مقدار تو اس میں آ گئی 2.25 کلو گیہوں. یہ بھی مالدار پر واجب ہے. ایک آدمی ہے کہ اس کے پاس میں اتنی وسعت ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی یا اتنی قیمت کا مالک ہے، تو وہ صدقہ فطر ادا کرے. جس کو زکوٰۃ نہ دی جا سکتی ہو، وہ اتنا غریب ہو، تو اس آدمی پر صدقہ فطر جو ہے واجب ہو جائے گا، وہ اپنا صدقہ فطر ادا کرے. نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے. بعض لوگ رمضان میں کر دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے صدقہ فطر کا جو رکھا گیا ہے یہ کہ جو غریب طبقہ ہے تو ان لوگوں کو آپ صدقہ فطر دے دیں تاکہ وہ بھی اپنی عید کی خوشیاں پوری کر لیں. تو میرے خیال سے پہلے دے دینا اور بہتر ہے. آپ 20-25 رمضان کے بعد میں آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں. باقی جب چاند دیکھ لیں تو اس کے بعد میں ادا کر دیں. صدقہ فطر کے تعلق سے وہ چیز بھی فرما دیں کہ یہ 1 کلو 440 گرام سب کے لیے نہیں ہے، سب نے ایک ہی پہاڑا پڑھ لیا، اب وہ کشمش والا، ہاں یہ چیز بھی ہے، وہ ختم ہی ہو گیا. یہ بات بھی بہت اچھی یاد دلائی مفتی صاحب نے کہ صدقہ فطر جو 2.25 کلو گیہوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو درمیانی قسم کے لوگ ہیں، جو اپنا تھوڑا بہت اپنا وسعت درجے کے درمیانی درجے کے لوگ ہیں. لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو لاکھوں پتی اور کروڑوں پتی بنایا ہے، تو اس کے لیے یہ والی چیز افضل نہیں ہے. اس کے لیے تو پھر اس کی جو دگنی ہوتی ہے کھجور، 2.25 کلو کی جو دگنی 3.5 کلو ہوتی ہیں کھجور جو اچھی والی ہوں ان کی قیمت لگا کر اور اس کے حساب سے صدقہ فطر دینا چاہیے. جو مالدار لوگ ہیں، سب لوگوں نے بس اسی کو اختیار کر لیا ہے 2.25 کلو نکال دو، کتنے کا چل رہا ہے جی فطرہ، تو وہ اعلان نکل گیا اتنے کا چل رہا ہے. ایسا نہ کیا کرو بھائی. جو لوگ مالدار ہیں جنہوں کو اللہ نے جو ہے مال دولت دی ہے وہ بڑھا کر کے نکالا کریں. اور کیا سوال ہے؟